اگر تمہاری زندگی کے چند اوراق خراب ہو گئے ہیں، تم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو، تو یاد رکھو جب اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے تو یہ دو نشانیاں بھی اچانک ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ تو یقیناً تمہارا یہ تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جو تمہارے اس دل کو مطمئن کر دے۔ تمہاری زندگی کے راستے بھی ہموار ہونے والے ہیں، تو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اور تم ان لوگوں کی باتوں کا غم نہ کرو، کیونکہ تمہارا تمام غلبہ اللہ کا ہے، اور اس پر ایک چیز یہاں ہے، جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ موجودہ چل رہا ہے اور جو کچھ آنے والا ہے، سب اس پر روشن ہے۔ اگر تمہاری زندگی کے چند اوراق خراب ہو گئے ہیں اور تم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو، بے سکون ہونے لگے ہو، تو یاد رکھو کچھ اوراق خراب ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پوری کہانی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور بظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے حالات جہاں سے چاہے وقت کو پلٹ دے، حالات کو بدل دے، اور جان رکھو تمہارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کریں کہ سامنے سمندر آ گیا، قوم دیکھتی ہے کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے اور پوری قوم خوف زدہ ہے، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب آیا کہ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا، وہی مدد بھیجے گا، اور بھیجی گئی مدد۔ تو یہی ایمان ہو تمہارا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا یہ یقین قائم ہو جائے نا، اس کا زمین و آسمان کا فرق قائم ہو جاتا ہے۔ اور جان رکھو کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگو، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو، کیونکہ تمام تر اختیارات اور بھلائیاں اس رب کے ہاتھ میں ہیں، جس کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زمانوں پر حاوی ہے۔ پر مسئلہ تب آتا ہے جب تم لوگوں سے توقع کرتے پھرتے ہو ان کی توجہ اور احساس کی۔ یاد رکھو، لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہے، اس کی مثال اس مکڑی جیسی ہے۔ وہ بھی گھر بناتی ہے مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ تم جانتے کہ اللہ کی مشیت ساری مشیتوں پر غالب ہے، اور اس رب نے جو چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں وہ خود تمہیں تلاش کر رہی ہیں۔ یقین رکھنا وہ تمہیں مل کر رہیں گی، لیکن اصل میں تم نے اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدی جس کو تم نے ضروری سمجھا، لیکن نہ تلاش کیا۔ تو اللہ کا فضل، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو نا، اللہ کی امان ڈھونڈو جہاں تمہارے لیے راحتوں کا سامان ہے۔ تم اگر اللہ کی طرف چل کر آؤ گے تو وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو گے، وہ تمہیں یاد رکھے گا، لیکن اگر تم اللہ سے بے پرواہ ہو کر کسی اور سے مدد کی امید لگاتے ہو تو وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی آسرے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی آسرے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تمہارا رب ہی مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر یقین ہے، اگر نہیں ہے تو تمہارا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، اور اللہ پر نہیں ہے۔ پر تم جان رکھو
کو دو گے اور اس پر گہرا یقین رکھو گے تو اللہ بھی تمہارے لیے بہترین وسیلے بنا کر تمہاری مدد کا انتظام کرے گا۔ تم جانتے ہو کہ اللہ کی مدد کے کچھ ایسے آثار بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اچانک ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل تہجد سے جڑ گیا ہے اور صرف رب سے مدد مانگتا ہے تو یہ یقینی ہے کہ اس رب نے تمہاری فریاد سن لی ہے۔ وہ اپنی مدد کا ہر دروازہ تم پر بہت جلد کھولنے والا ہے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی اور مددگار ہو، آمین۔ ویورز، میری اس ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فیملی اور فرینڈس بھی اگر وہ مایوسی کی انتہا پر ہیں تو ان کو بھی میری یہ ویڈیوز لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ میری ان ویڈیوز سے ان کو بھی آسانی ہو۔ جزاک اللہ۔